السلام علیکم دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک سرسبز پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں بظاہر سادہ لگتا تھا، مگر یہاں کے نوجوان بڑے شوخ، زندہ دل اور بہادر تھے۔ ان کے پاس نایاب نسل کے گھوڑے تھے، ایسے گھوڑے جو میدان دوڑ میں کسی طوفان سے کم نہ تھے۔ جب بھی شکار کا موسم آتا یا جشن منایا جاتا، یہ نوجوان اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وادیوں کو گونجنے پر مجبور کر دیتے، مگر اکثر ایسا ہوتا کہ جوش میں آ کر کوئی نہ کوئی گھوڑے سے گر جاتا، چوٹیں آتی یا دوسرے لوگوں کو نقصان ہو جاتا، مگر پھر بھی جوش میں اوش کہا رہتا ہے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک جھونپڑی میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ سفید داڑھی، جھریوں سے بھرے چہرے پر خاموش دانائی اور آنکھوں میں برسوں کی بصیرت۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کسی وقت ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ کے خاص مشیر ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ کی وفات کے بعد جب نیا ولی عہد تخت پر بیٹھا، اس نے پرانے درباریوں کو بے دخل کر دیا۔ وہ نوجوان بادشاہ فتوحات کا شوقین تھا اور تیزی سے سلطنت فتح کرتا گیا، مگر غرور اور بے رحم حکمرانی کا انجام جلد آ گیا۔ ایک جنگ میں وہ مارا گیا اور تاریخ میں گم ہو گیا۔ یہی بوڑھا اب گمنامی میں اپنی عمر کے آخری دن اس گاؤں میں گزار رہا تھا، مگر اب بھی لوگ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے چند نوجوان اس کے پاس آئے اور وہ عاجزی سے بولے، بابا جی، آپ نے دنیا دیکھی ہے، ہمیں کوئی ایسی نصیحت کرے کہ ہماری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر جائے۔ بوڑھے نے خاموشی سے ان سب کی طرف دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا، اپنے گھوڑوں کو قابو میں رکھو۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ انہیں لگا کہ شاید بابا جی ان کی گھڑ دوڑ سے تنگ آ چکے ہیں۔ کچھ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور ان میں سے ایک بولا، بابا جی، ہم معذرت چاہتے ہیں، آئندہ احتیاط کریں گے۔ بوڑھے نے کہا، آؤ میں تمہیں ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی سناتا ہوں، غور سے سننا۔ نوجوان خاموش ہو گئے۔ وادی میں ایک ہلکی سی آواز چل رہی تھی، دور کہیں گھوڑے نہنا رہے تھے اور سب اس بوڑھے کی زبان سے نکلنے والی کہانی سننے کے لیے بےتاب تھے۔ دانا بوڑھے نے کہانی شروع کی، کہنے لگا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ گھوڑا ایسا دوڑ رہا تھا جیسے زمین سے باتیں کر رہا ہو۔ اس کی سم زمین پر بجلی کی مانند لگ رہے تھے۔ لوگ راستے سے ہٹتے جا رہے تھے، کچھ حیران، کچھ پریشان اور کچھ خوفزدہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ سوار نے گھوڑے کی مہار کو بالکل ڈھیلا چھوڑ رکھا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ نہ صرف تھک چکا ہے، بلکہ جیسے وہ اب اس گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ گھوڑا جسے قابو میں رکھنا اس کی ذمہ داری تھی، اب اس پر حکمرانی کر رہا تھا۔ گھوڑا بے لگام دوڑتا رہا، کبھی کسی کو دھکیلتا، کبھی کسی کی فصل رونتا، کبھی کسی جانور کو بھگا دیتا، اور آخر کار ایک تنگ موڑ پر آ کر وہ بری طرح پسلا اور زمین پر دڑام سے گرا۔ سوار بھی گھسیٹتا ہوا دور جا پڑا۔ اس کے کپڑے پٹ گئے، جسم پر گہری چوٹیں آئی، خون بہنے لگا۔ آس پاس سے لوگ دوڑ کر پہنچے، اسے اٹھایا، پانی پلایا اور غصے سے پوچھنے لگے، بھائی، تم نے گھوڑے کی مہار کیوں نہ تھامی؟ اگر تم اسے قابو میں رکھتے تو تم بھی بچ جاتے اور دوسروں کو بھی نقصان اٹھانا نہ پڑتا۔ سوار نے گہری سانس لی، چہرے پر درد اور شرمندگی کی پرچھائیاں تھی۔ وہ بولا، شروع میں نے بہت کوشش کی، میں اسے سیدھے راستے پر رکھتا رہا۔ جب وہ بائیں بھاگتا، میں اسے دائیں موڑتا، وہ بار بار اپنی ضد پر واپس آتا، اور پھر مجھے تھکن محسوس ہونے لگی۔ دل برداشتہ ہوا اور آخر کار سوچا کہ جس طرف گھوڑا جانا چاہتا ہے جانے دو۔ لیکن جب میں نے مہار چھوڑی تو وہ بالکل پاگل ہو گیا، اپنی مرضی کی راہوں پر اندھا دھند دوڑنے لگا، یہاں تک کہ مجھے بھی زمین پر دے مارا۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر نم آنکھوں سے کہا، میں خوش نصیب ہوں کہ میں بچ گیا، لیکن ہر کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا۔ بوڑھے نے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ گھوڑا تمہارا غصہ ہے، یہ تمہاری ضد، تمہاری حسد، تمہاری خود غرضی ہے۔ جذبات اگر بے لگام چھوڑ دیے جائے تو وہ صرف دوسروں کو نقصان نہیں دیتے، وہ تمہیں بھی گرا دیتے ہیں۔ تمہاری عزت، تمہارا سکون، تمہاری خوشی، سب کچھ روند دیتے ہیں۔ نوجوان خاموش تھے،
ان کے چہرے سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے آخری بات کہی، زندگی میں اصل طاقت یہ نہیں کہ تم گھوڑوں پر سوار ہو، اصل طاقت یہ ہے کہ وہ تمہارے قابو میں ہو۔ اگر مہار تمہارے ہاتھ میں ہے تو رستہ تمہارا ہے، اگر مہار چھوڑ دی تو انجام بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ دانا بوڑھے کی بات مکمل ہوئی تو نوجوانوں پر ایک خاموشی چھا گئی۔ ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال گونج رہا تھا، اگر جذبات ہی انسان کو لے ڈوبتے ہیں تو پھر ہم انہیں قابو میں کیسے رکھیں؟ بوڑھا مسکرایا، گویا اس نے ان کے دل کی آواز سن لی ہو۔ اب تم لوگ سوچ رہے ہو کہ غصہ، انا، حسد، نفرت، یہ سب تو انسان کے اندر خود بخود پیدا ہوتے ہیں، تو انہیں کیسے روکا جائے؟ بوڑھے نے ہاتھ سے زمین پر لکیر کھینچی اور کہا، یہ لکیر ہے تمہاری زندگی کی راہ، اور اس کے دونوں طرف بہکانے والے جذبات کھڑے ہیں۔ تمہارا کام ہے درمیان میں توازن کے ساتھ چلنا۔ پھر وہ کہنے لگا، پہلا اصول، خاموشی کا ہنر سیکھو۔ جب تمہیں غصہ آئے فوراً جواب نہ دو، کچھ نہ کہو، صرف خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی جذبات کا پہلا علاج ہے۔ دوسرا اصول، ہر رات سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لو۔ کیا تم نے کسی کو تکلیف دی؟ کیا جذبات بے قابو ہوئے؟ پھر اگلے دن کوشش کرو کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو۔ روز کچھ بہتر بنو۔ تیسرا اصول، معاف کرنا سیکھو۔ معافی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو معاف کرتا ہے وہ خود کو ہلکا کر لیتا ہے، ورنہ غصے کا بوجھ انسان کو اندر سے جلا دیتا ہے۔ چوتھا اصول، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تم جن کے ساتھ وقت گزارتے ہو وہ تمہارے جذبات پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر ان کے دل جلتے ہو تو تم بھی جلنے لگو گے، اگر وہ متوازن ہو تو تم بھی سنبھل جاؤ گے۔ پانچواں اصول، دعا اور مراقبہ۔ کبھی تنہائی میں بیٹھو، آنکھیں بند کرو، اپنے دل کی بات اپنے خالق سے کہو، ایسا سکون ملے گا کہ جذبات تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ بوڑھے نے کہا، یاد رکھو میرے بچوں، گھوڑا دوڑانے کے لیے ہوتا ہے، مگر مہار تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جذبات کو دبانا نہیں، انہیں سمت دینی ہے، شعور کی سمت، صبر کی راہ اور عقل کی روشنی میں۔ نوجوانوں نے سر ہلایا، کسی کی آنکھ میں نمی، کسی کے چہرے پر سکون۔ وہ جان چکے تھے کہ اب وقت ہے اپنے اپنے جذباتی گھوڑے کی مہار تامنے کا۔